بدائیوں پورا شمس ماہرہ سے مرید تھا، اور شاہ عین الحق کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بڑے عالم فاضل، بڑے معقولی منطقی ہیں. تو لوگ آپس میں یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ بھائی کہ اگر مولانا وہاں، کسی نے کہا مولانا کو وہاں لے چلو، تو لوگوں نے کہا آپس میں کہ مولانا نے وہاں بھی کمی نکال تو بہت مذہب ہو جائے گا. پھر تو ہم میر صاحب کے بارے میں ایسا کرتے. تو دوسرا کہنے لگا کہ تنبیہ المخلوق میں یہ ساری قصہ. تو دوسرے نے کہا کہ تمہارا تو صرف مطلب یہ کہ موڈ خراب ہوگا، یہاں تو موت زندگی ختم ہو جائے گی، تو بھائی ان کو نہ لے جاؤ. یہ مشورہ ہوتا رہتا تھا. کوئی بات نہیں، یہ سب ہوتا رہا. مگر جب وہ وقت آیا، چونکہ مرید سب ماہرہ رسی تھے، تو یہ ہوا کہ چلے ماہرہ شریف، کیونکہ کوئی پیر نظر میں جچ نہیں رہا. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی پیر نہیں تھا اس وقت. حضرت کی ملاقات جن جن لوگوں سے ہوئی وہ نہیں جچ پائے تھے نظر میں. یہ کا بات بے ادبی کی کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ بس ہم ہی ہیں اور دوسرا کوئی نہیں. اس کی حضرت کی نظر میں کوئی پیر نہیں جچا کا مطلب یہ کہ آپ کی ملاقات جن لوگوں سے ہوئی وہ نہیں جچے، یا ایسے لوگوں سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی جو جچتے، کیونکہ آپ کا حصہ شمس ماہرہ کے یہاں پر موجود تھا. تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دنیا میں کوئی پیر نہیں تھا، کوئی شیخ کامل نہیں تھا. ضرور یقیناً رہے ہو، مگر آپ کی ملاقات نہیں ہو پائی ان سے، کیونکہ آپ کا حصہ کہیں اور. ماہرہ شریف حاصل ہوئے. شمس ماہرہ مسند نشین تھے. پہنچے، دیکھا، کیونکہ ابھی آنکھوں پہ حجاب پڑا ہوا تھا. علم ظاہر کی جو تھی وہ ایک جولانی تھی. ابھی وہ آنکھ نہیں حاصل ہوئی تھی کہ جس سے کسی خانقاہ کو یا شیخ طریقت کو دیکھا جاتا ہے. آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا تھا. تو جا کر دیکھا اور یہ کہہ کر واپس آ گئے کہ یہ بھی اونچی دکان، ٹھیک ہے بھگوان، یہ بھی معاملہ جمع نہیں. یہ کہہ کر واپس آئے. مگر چونکہ طبیعتاً شریف تھے اور ایک اچھے لوگوں میں پرورش ہوئی، اگر خاندان کے لوگوں نے ادب سکھایا تھا، لہٰذا وہاں پر کوئی بدتمیزی، بد کلامی یا شور و غوغا نہیں کیا. خاموشی سے چلے آئے، دل میں سوچ کر، کسی سے کہا بھی نہیں. یہ بات بھی دل میں سوچی. وہاں کوئی بحث و مباحثہ نہیں کیا کہ ایسا کیوں اور ویسا کیوں اور آپ کیا ایسا نہیں. پرورش بہت اچھی جگہ طرح ہوئی. دل میں یہ سوچا کہ اونچی دکان ٹھیک ہے پکوان ہے، واپس چلو. واپس آئے. واپس آئے تو رات ہو گئی. تو بڑے سرکار میں رک گئے رات کو آرام کرنے کے لیے. رات میں حاضری بھی تھی، وہیں رک گئے. رات کو سوئے تو مقدر جاگ گیا. دیکھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اشارے پر حضرت بابا فرید نے اٹھ کر آپ کا ہاتھ شمس ماہرہ کے ہاتھ میں دے دیا. یہ دیکھا، آنکھ کھل گئی. پھر جیسے ہی فجر کا وقت ہوا، آپ نماز ادا کر کے پھر ماہرہ شریف کی طرف چلے بیل گاڑی سے. اب ماہرہ شریف پہنچ کے جیسے ہی دربار میں حاضر ہوئے، شمس ماہرہ سامنے رونق افروز تھے. دیکھتے ہی فرمایا کہ مولوی اب تو اونچی دکان ٹھیک ہے پکوان کا معاملہ نہیں، اب تو معاملہ ٹھیک ہے. فوراً قدموں پہ گر گئے اور کہا حضور تائب ہوتا ہوں، مجھے مرید کر لیں. کیونکہ لو اور تڑپ صادق تھی تو مرید ہوئے اور پھر وہیں رہ گئے. پھر لوٹ کے گھر نہیں، وہیں رہنے لگے، خدمت پہ لگے رہے. آپ سوچئے ایک واسطے سے قاضی مبارک کو بموی کا شاگرد اور سب کو چھوڑ چھاڑ کے پڑ گیا ہے مہاراجا. خدمت پہ لگے ہوئے ہیں. شمس ماہرہ کی محبت نواز شاہ. یہ عالم ہو گیا، پورے حلقے میں مشہور ہو گیا کہ یہ شمس ماہرہ کے مولوی صاحب ہیں اور جو نظر ان پر ہے وہ کسی پر نہیں. اور بہت سارے واقعات بھی ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شمس ماہرہ کی جو نوازشات اپنے مولوی پر تھیں وہ دوسرے کسی خلیفہ پر نہیں تھی. اس لیے ارشد الخلفاء کہا جاتا ہے. یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے غوث کے شمس ماہرہ کے جانشین سے بھی مرتبہ میں نے بڑھا دیا شاید. ان کے جانشین تو گھر کی بات ہے، وہ ان کے جانشین ہیں. شاعر الحق ان کے جانشین کی قدم بوسی کیا کرتے ہیں. حضرت صاحب قبلہ کی خرقہ بھی آپ نے پہنا ہے، دست بوسی قدم بوسی کی نظر پیش کی. تو اب خاندان والوں سے بھی بڑھا کر پیش کرتے ہیں ہم. تو ہم اتنے جو ہے وہ کامل، اللہ تعالیٰ نے ہماری گھنٹہ گھر میں بھی بہت باقی ہے. عقل خبت نہیں ہوئی ہماری نہ ہماری، اور ہماری چونکہ دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہے لہٰذا ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہی نہیں.
नवाज़िश खास बधाइयों के कुछ लोग पहुंचे हुए थे महाराजा शरीफ। उनके रात को लड़के की आंख में दर्द शुरू हो गया, छोटा बच्चा था, तड़पने लगा दर्द से। हुजूर शम्स महाराजा खिलवत में जा चुके थे इशा के बाद। अब किसी की मजाल नहीं थी कि आपके कमरे में दाखिल हो जाता और कहता कि हुजूर दुआ फरमा दे, बच्चे की आंख दुख रही है। एक ही ज़ात थी हज़रत सैयदना शाह ऐनुल हक़ की। इन्हीं को पकड़ा लोगों ने कि मौलवी साहब देखिए बच्चे पे तरस खाइए और हजरत से कुछ अर्ज कर दीजिए। आप तशरीफ चल ले गए खिलवत का दिन और अर्ज़ किया कि हुजूर वो ऐसा ऐसा बच्चा रो रहा है, आपका गुलाम है, दुआ फरमा दे। तो आपने फरमाया कि हमारी सुराही का पानी उसकी आंखों में लगा दो। अब ये नहीं पता कि वो हाथ में लेकर आए पानी या किसी कटोरे में कुल्हड़ में लेकर आए, बहरहाल पानी शाह ऐनुल हक़ लेकर आए और उस बच्चे की आंख में लगा दिया। बच्चे को इफाका हो गया, दर्द सही हो गया। फजर की नमाज में जब हुजूर शम्स महाराजा तशरीफ लाए तो पूछा कि भाई इस बच्चे का क्या हाल है। तो उसके बाप ने कहा कि हुजूर आपने जो पानी भेजा था उसकी बरकत से आँख सही हो गई। तो आप मुस्कुराए, फरमाया कि पानी तो मामूली था हमारे इस्तेमाल का, हाँ ये हमारे मौलवी के हाथ की बरकत है जिससे आँख ठीक हो गई। जब कोई शेख कामिल कि जिसकी विलायत मुतहक्कक हो चुकी हो अपने किसी मुरीद के बारे में ऐसी बात करे तो मुरीद के लिए सनद और फख्र का मकाम होता है कि ये हमारे मौलवी साहब की करामत है कि उनके पानी लगाने से सही हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं और ये तारीखी हकीकत है, अपनों बेगानों ने सब ने इसका इकरार भी किया। और अल्हम्दुलिल्लाह वही ग़ुलामी की निस्बत आज हमारे पास भी है। अल्हम्दुलिल्लाह महाराजा शरीफ से जो अक़ीदत और मोहब्बत का रिश्ता हुजूर शाह ऐनुल हक़ ने जोड़ा था तो आज तक कायम है। हुजूर ताजदार अहले सुन्नत ने उसमें इजाफा ही फरमाया, कम नहीं होने दिया उसको। अपने तर्ज अमल से, अपने अंदाज से, अपनी गुफ्तार से हमेशा यही ज़ाहिर फरमाते रहे और इसी की तरबियत की अपने मुरीदों की। कि आज आप देखें कि किसी से कहा थोड़ी जाता है जो शायर आस्ताना है कि तुम भी अच्छे मियाँ की शान में शेर कहो और मारेरा करो, मगर बदायूं से मुरीद या बदायूं का मुताल्लिक वाबस्ता हर मुरीद ये जानता है, हर चाहने वाला ये जानता है कि जब नारे लगेंगे तो नारे में सिर्फ अकाबिर बदायूं का नारा नहीं होगा बल्कि फैज़ान शम्स मारेरा का नारा भी होगा, हुजूर शम्स मारेरा का नारा भी होगा। यहाँ से लेके कहीं तक जहाँ भी बदायूनी खानका से, बदायूं की खानका से वाबस्ता अफराद होंगे वहाँ ये नारा ज़रूर लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मौके पर मारेरा को याद करना और मारेरा शरीफ का जिक्र करना और मारेरा की बातें करना और बातें फ़ख्र से करना और खुश होना, अपने आप को मारेरा का गदा और ग़ुलाम बताते हुए खुश होना और यही तारुफ कराना कि हम मारेरा शरीफ से वाबस्ता हैं, वहाँ के ग़ुलाम खादिम हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये दौलत हमारे पास मौजूद है। तो शाह ऐनुल हक़ का मकाम अपने पीर की बारगाह में बहुत बुलंद बाला था। हुजूर शम्स महाराजा की विसाल के बाद आप बदायूं तशरीफ़ लाए रहने के लिए बीच बीच में आते थे कभी कभी। वो भी शम्स महाराजा बहुत इसरार फरमा कर हुक्म देते थे कि अब तुम अपने घर चले जाओ कुछ दिनों के लिए, तो बदायूं तशरीफ़ लाते थे और फिर कुछ दिन रहकर यहाँ से वापस महाराजा शरीफ चले जाते थे। जब शम्स महाराजा का विसाल हो गया तो फिर आप बदायूं तशरीफ़ लाए और शम्स महाराजा के ने अता जो ख़जाना आपको किया था उसकी तकसीम का काम यहाँ से शुरू हो गया और वो कादरी फैज़ जो महाराजा मुताहरा से शाह ऐनुल हक़ को मिला था उसका दरिया फिर यहाँ से रवा हुआ और आज तक जारी सारी। तो अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर शाह ऐनुल हक़ को महाराजा शरीफ में वो मर्तबा और मकाम हासिल हुआ कि जो महाराजा शरीफ के किसी भी खलीफा को हासिल हुआ। ये तारीख उठाकर देख लिया और जानकार लोगों से हज़रात से आप दरियाफ्त भी कर सकते हैं कि जो मकाम शाह ऐनुल हक़ का वहाँ पर था उसके बाद किसी मुरीद और किसी खलीफा को यह मकाम हासिल नहीं। कहने को तो ताजुल फूल को बहुत मकाम हासिल था, सैफुल्लाह मसलूल का बड़ा मकाम था, खुद सरकार साहिबुल इक़्तिदार की बड़ी पूछगछ थी वहाँ पर, मगर जो शम्स महाराजा ने जो मकाम और मर्तबा शाह ऐनुल हक़ को दिया वो किसी दूसरे को आज तक
مل نہیں پائے گا۔ یہ سچی لگن، سچی تڑپ، اور پھر نوازنے والے کی مرضی بھی ہوتی ہے۔ کوئی دعویٰ تو کر نہیں سکتا شمس ماہرہ پر کہ انہیں کیوں دے دیا اور ہمیں کیوں محروم چھوڑ دیا، یہ تو بلا وجہ کی باتیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس کو کیا ملا اور کس کو کیا عطا کر دیا گیا، تو شمس ماہرہ کو یہ مقام عطا کیا، اور اس سے ان کا فیض، شمس ماہرہ کا فیض شاہ الحق کے ہاتھوں سے جس طرح ہندوستان میں عام ہوا، آپ دیکھیں یہ سیف اللہ المسلول اسی فیضان کی ایک جھلک، اعلیٰ حضرت تعلیم فہول اسی فیضان کا ایک دھارا ہے، سرکار صاحب الاقتدار اسی فیضان کا ایک کنارہ ہے، حضور قادری دولہ اسی فیضان کی ایک موج کا نام، تاجدار اہل سنت اسی فیضان کے امین کا نام، شہید بغداد اسی فیضان کے تقسیم کرنے والے کا نام۔ یہ سب ہستیاں جو ہیں وہ شمس ماہرہ کا فیضان ان کو لٹا رہی ہیں دنیا میں، اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اسی طرح اس آستانے کا فیضان جاری رہے، اور اسی طرح ہم لوگ آستانے پر حاضر ہوتے رہیں، کورس کی برکتیں حاصل کرتے رہیں، اور اپنے پیرانے سلسلہ کے نقش قدم پر چلتے رہیں، سنتوں کی پابندی کریں، فرائض و واجبات کو ادا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنی زندگی کو سجائیں، چمکائیں، سنواریں، حضور غوث اعظم کی تعلیمات سے اپنے کردار اور عمل کو ٹھیک کریں، ان کی محبت سے اپنے دل کے امراض کو ٹھیک کریں، ان کی نسبت سے اپنے نفس کی گردن مرمت، تزکیہ نفس کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو، حاضری کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ 11، 12، 13 دسمبر کو آپ تمام حضرات تشریف لائیے۔ بڑا عرس انشاءاللہ ہوگا، عرس قادری مجیدی بڑا عرس جو ہوگا وہ دسمبر میں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ تمام حضرات اس میں تشریف لائیں، اور اس وقت تو میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ جو یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے۔ پریشانی مادی، روحانی، جسمانی، قلبی، جس طرح کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آسانی فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔ جو مرادیں اور خواہشات نیک لے کر آئے ہیں دنیا کی یا عقبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرما دے، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرا دے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی کا راستہ عطا فرما، جن کی بیٹیوں کے رشتے نہیں آ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیک اور اچھے رشتے عطا فرما، جن کے بیٹوں کی شادی نہیں ہو پا رہی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹوں کی بھی شادی کرا دے، اور ہمارے مدرسہ قادریہ کے طلباء کے لیے خاص دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کو علم سے بھر دے، ان کے علم کو علم نافع بنا دے، ان کے طرز عمل کو پیران سلسلہ کا عکس بنا دے، کہ ان کے طرز عمل سے پیران سلسلہ کا عمل اور ان کا علم اور ان کی روحانیت اور ان کی علمیت جھلکے، اور اس آستانے کا نام روشن کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کردار کی حفاظت فرمائے، ان کے اعمال کی حفاظت فرمائے، دین و ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔